السلام علیکم گائز، ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد نکلنے والا ہوں گبول اسٹاپ کے طرف، جہاں پہ مراد بکٹی میں ایک پروگرام ہے دینی، اور اس دینی پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے میں جاؤں گا۔ ان میں بہت بڑے شخصیت تشریف لا رہے ہیں لاہور سے، امام التفسیر، امام الہدا، امام المتقین حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا میاں اجمل قادری صاحب اس گوٹھ میں تشریف لا رہے ہیں، تو ان کی زیارت بھی انشاءاللہ ہوگی، ان کی بیان بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کروں گا، آپ کو بھی اس کی جو ہے نا ملفوظات سے مستفیض ضرور کراؤں گا، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ پروگرام میں نے اٹینڈ کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ میں جو اشعار پڑھ رہا ہوں آپ سنیں اور اس کو یاد کریں تو ساتھ ساتھ پڑھیں، مزہ آئے گا۔ کے نیچے رحمتوں کے سائے نصیب دوستو بزرگوں، آج کراچی سے دور نظر آنے والا یہ مولانا احمد علی لاہوری ٹاؤن بہت جلد کراچی کا قلب بن جائے انشاءاللہ۔ اور وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، دنیا میں جو لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں حق تعالیٰ ان کو گرا دے، اور جو حق کی اعانت کرتے ہیں اللہ ان کو بڑھا دے۔ تو آپ حضرات جو اس خوبصورت تقریب میں جمع ہیں، آپ کا انتخاب حق تعالیٰ جل جلالہ نے کیا۔ بظاہر اس دور دراز گوٹھ میں آبادی کی کوئی وجہ نہیں، لیکن جب پاک انداز اور پاکیزہ لوگوں کے نام آتے ہیں تو وہ جگہ آباد ہوتی ہے۔ اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں اور نہ کوئی دیکھ سکتا۔ اللہ اپنے نام سے اور اپنی برکت اور رحمت سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کا نام بھی نورانی ہے، اس کی ذات کی، تو جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے جب خیر کا نام لیا جاتا ہے تو وہ پورا علاقہ خوبصورت ہو۔ دیکھیے، آپ اگر اپنے موبائل سے روشنی کریں تو اس روشنی کا کوئی وزن نہیں ہو، اس روشنی کا کوئی وزن نہیں ہو، لیکن اگر آپ سورج جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کی روشنی دیکھیں تو اس سے حرارت ہوتی ہے، اور اب تو دنیا اس سے بجلی بنا۔ تو اللہ کا نام، اللہ نور ہے
اور اس کا نام بھی نورانی، اس کا نام بھی اللہ کی ذات بھی نور ہے اور اس کا نام بھی۔ تو جب اللہ کا نام پہاڑوں کے اوپر آئے تو بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اس لیے کہ دنیا کی روشنی میں وزن نہیں ہے، لیکن اللہ کے نام میں جو روشنی ہوتی ہے اس میں وہ وزن، وہ کڑک، وہ جلال، وہ کمال ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کو برداشت۔ لیکن پہاڑ چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، دل مومن اس سے زیادہ طاقت۔ سبحان اللہ۔ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی قادری جب نام خدا جپتا ہے، بلند کرتا ہے، تو اس کا دل اللہ کے نور کی اماجگاہ میں۔ اس لیے جو نور امروٹ شریف سے دین پور شریف اور دین پور شریف سے شیرا والا دروازہ لاہور تک گیا، وہی نور پلٹ کر اب واپس ان کراچی کے ریگزاروں میں آ رہا۔ میرے محترم دوست، 1935 میں نواب شاہ ضلع میں حضرت مولانا محمد حسن عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو کے شاہ پور چاکر میں تشریف فرما، کیونکہ ان کی تعلیم شیراوالا میں ہوئی تھی، ان کی تربیت شیراوالا میں ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی مسجد کا نام، اپنے محلے کا نام لاہوری محلہ لیا۔ تو شاہ پور چاکر کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اپنے محلے کا نام لاہوری محلہ کیوں رکھا؟ کہا کہ میں لاہور والوں کا غلام ہوں، تو جہاں سے ہدایت ملتی ہے اگر اس کا اقرار کروں تو ہدایت میری نسلوں تک منتقل۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے دین کی دعوت جہاں سے اٹھتی ہے وہیں پورے خیر سے لوٹ کر واپس آتی ہے۔ آج مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جو حرم کے امام ہیں، امام سدیس، امام ایوب، یہ جتنے بھی بڑے بڑے قرہ ہیں، یہ عربیوں کے شاگرد نہیں ہیں، یہ عرب نہیں ہے، ان کی قرات، ان کی تلاوت عرب نہیں ہے، بلکہ یہ لاہور کا اعزاز ہے۔ 1922 میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ، یعنی اب دیکھیے 2023 ہے، گویا 101 سال پہلے حضرت حج کے لیے تشریف لے، اور حج پہ تشریف لے جانے کے لیے آپ نے رمضان کے روزے بھی مکہ معظمہ میں، تو آپ حیران ہوئے کہ مکہ المکرمہ کی محلوں کی مسجدوں میں لوگ وقت 3 پڑھ کر تراویح پڑھا دیتے تھے، اور مکہ اور مدینہ میں حفاظ کی شدید قلت۔ حضرت واپس لاہور تشریف لائے تو آپ نے سیٹھی محمد یوسف کو طلب کیا۔ سیٹھی محمد یوسف ایک ہندو خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ ککھڑ ضلع گجرانوالہ میں جہاں ہمارے دادا جان حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری کا گاؤں ہے، وہاں 1877-78 میں ہزاروں ہندو سکھ ہو گئے،
اور یہ وہ ہندو تھے جو توحید کامل کی تلاش میں، ایک خدا کی تلاش میں، بتوں کے آگے جھکنے سے بیزار ہو کر ایک اللہ کی تلاش میں ہندو سے سکھ ہو۔ جب یہ لوگ سکھ ہوئے تو ان کو معلوم ہوا کہ اصل توحید سکھوں کے پاس بھی نہیں، وہ تو اسلام کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے عرصے میں وہاں سینکڑوں لوگوں کو مشرف با اسلام۔ ان لوگوں میں ایک اللہ والے تھے، حضرت مولانا نعیم الدین چشتی، وہ بڑے اللہ والے تھے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھوں پر، تو کسی کو انہوں نے کوئی القاب دیا، کسی کو کوئی نام دیا۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو جسونت سنگھ سے حبیب اللہ کا نام عطا ہے۔ اب حبیب اللہ صاحب جو ہمارے پردادا جان تھے، ان کو قرآن کا بڑا شوق تھا۔ قرآن کی تلاوت جب نہیں کر پاتے تھے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ جس مرشد کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے حضرت چشتی، انہوں نے فرمایا حبیب اللہ آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں اور آپ کو توجہ دیتا ہوں، آپ قرآن مجید کھول کے اس کے اوپر انگلیاں پھیرنا شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد انہوں نے کہا حضرت میں الحمدللہ تلاوت کر سکتا ہوں، میں نے حفظ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میرا ذہن کام نہیں کرتا۔ فرمایا تم اللہ سے ایک بیٹا مانگو جس کو دین کے لیے محرر کرو۔ محرر کرنے کا کیا مطلب دین کے لیے؟ کہ وہ محرر چیز جو ہے وہ دین کے سوا کوئی کام نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم، جس اپنے خالوں کی تربیت میں تھی سیدنا عمران، ان کو بھی ان کے والد نے دین کے لیے محرر کر دیا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں 6 برس کا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے محلے کے ہر بچے کو ماں کہتی بیٹا دودھ لے آ، ماں کہتی بیٹا گھر کا یہ کام کر لے، یا بچے اپنے گھر کا کام۔ میں جب بھی کسی کام میں ہاتھ ڈالتا میری والدہ کہتی تجھے ہم نے اللہ سے دین کے لیے لیا اور تجھ سے دنیا کا کوئی کام نہیں۔ چنانچہ ابھی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 7 برس تھی تو ان کے والد حضرت شیخ حبیب اللہ، ان کو نو مسلم کو شیخ کہتے، تو شیخ حبیب اللہ ان کو جامع مسجد گجرانوالے میں جو ایک بڑا اسلامی مدرسہ تھا، جامع مسجد شیرا والا باغ گجرانوالے میں ان کو لے گئے، اور جب ان کو مدرسے میں داخل کر لیا تو مدرسے کی مسجد کے 6 دروازے تھے۔ شیخ حبیب اللہ نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرنے کے ساتھ ہی بازار کی تھان، جو گاؤں کے لوگ ساتھ تھے، ان کا اب بچے کو مدرسے میں داخل کر کے تم بازار کیوں جا رہے؟ تو شیخ حبیب اللہ نے اپنے بیٹے کے حضرت مولانا احمد لاہوری کے ماپ کے 6 جوتے خریدے اور مسجد کے ہر دروازے پہ جوتا رکھا کہ میرا بیٹے نے دنیا کا کام کوئی نہیں کرنا،
تو جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو اس کو اپنے جوتے کا بھی خیال نہ، ہر دروازے پہ اس کا جوتا موجود۔ تو جب باپ نے اس لاٹ سے اپنے بیٹے کی پرورش کی تو 3 ماہ کے بعد شیخ حبیب اللہ کے خاندان کا ایک بچہ جس کا نام بوٹا سنگھ تھا اور خود ہی مسلمان ہوا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے خاندان کے جسونت سنگھ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ گجرا والے اپنے بھائی، اپنے بہنوئی اور بہن کے پاس آئے۔ جیسے ہی وہ آئے تو بہن نے بتایا کہ میرا شوہر دنیا سے چلا، سورگ باشی ہو گیا۔ میرے محترم دوست، مولانا عبید اللہ سندھی جن کا نام بوٹا سنگھ تھا، انہوں نے اپنے رشتہ دار مولانا احمد علی لاہوری کو اپنی تربیت میں لے لیا اور دونوں اپنے پیر خانے برچولی شریف ضلع سکھ زیب سجادہ برچولی شریف حضرت اقدس حافظ محمد صدیق برچونوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پنجاب کے بچے جو اچھے گھروں سے ہوتے ہیں وہ سندھ میں بگڑ جاتے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا خاندان سونار تھا اور ان کے پاس اتنا بڑا کاروبار تھا کہ اس خاندان کے پاس اپنا ذاتی سونا، دنیا میں جو بھی سونار آج بھی کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے سونے سے کام کرتے ہیں، لیکن اس خاندان کے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا کچھ تھا کہ اس کے خاندان کے پاس 1 من سونا اپنا ذاتی مل گیا۔ تو جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو خاندان نے کہا کہ تم مسلمان ہوئے ہو، ہم اس سونے میں سے تجھے کچھ نہیں دیں۔ انہوں نے کہا ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ کا قرآن۔ میرے محترم دوست، جیسے ہی یہ لوگ اپنے شیخ حافظ محمد صدیق جو قدوۃ الصلحاء تھے، امام العالیہ تھے اور ولایت کے سب سے بلند مقام پر فائز تھے، ان کے پاس پہنچے تو حضرت برچونوی نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند، آپ دونوں دیوبند چلے اور 15 برس کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی امام انقلاب بن کے اور مولانا احمد علی لاہوری شیخ التفسیر بن کے پوری دنیا میں چھا، اور دلی میں ہندوستان کی قابض قوم برطانوی سامراج کے خلاف ڈٹی۔ جب برطانوی سامراج کے خلاف جہاد کیا تو انگریزوں نے آپ کو دلی سے اٹھا کے لاہور میں نظر بند کر، جہاں آپ شیرا والا دروازہ ہے یہاں پولیس لائن تھا، انگریزوں نے حضرت لاہوری کو دلی سے اٹھا کے لاہور منتقل کر دیا، اور آج اسی جگہ 150 سال سے حضرت لاہوری کا وہ گلستان آباد ہے جس کو سندھ نے سینچا تھا۔ جب حضرت سندھی عالم بن گئے، مولانا احمد علی لاہوری عالم بن گئے، تو ایک سکھ جس کا نام ہوشیار سنگھ تھا،
وہ بڑے انڈسٹریلسٹ خاندان کا تھا. وہ اس خاندان نے اسلام قبول کر اور حضرت لاہوری اور حضرت سندھی سے کہا کہ آپ قرآن کی خدمت کرتے جائیے، کیونکہ آپ دنیا میں کسی سے نہیں مانگتے، اور کوئی آپ کو محبت سے اگر کوئی چیز دے دیتا ہے، اگر اس کا رزق حلال ہو تو آپ قبول کرتے ہیں، نہیں تو واپس کرتے ہیں. تو آپ دین کے لیے جہاں جائیں گے میرے کاروبار سے آدھا پیسہ آپ کے دین کے لیے خرچ ہو. چنانچہ اس ہوشیار سنگھ کا جب اسلام قبول ہوا تو اس کا نام شیخ چشتی نے یوسف رکھا. تو یوں کیونکہ خاندان تھا اور ہندو ان کو سیٹھ ہوشیار سنگھ کہتے تھے، تو بزرگوں نے کہا کہ ہندو جس کو سیٹھ کہتے ہیں، آپ تو اب چھوٹے دنیا دار ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنا نام سیٹھی محمد یوسف رکھا. اس دن سے وہ سیٹھی محمد یوسف مشہور ہے. تو سیٹھی محمد یوسف صاحب نے کیونکہ گجرانوالے کے تھے، تو وہاں جہاں اب گجرانوالہ کا کینٹونمنٹ ہے، اس جگہ کو راہ والی کہتے ہیں. اس راہ والی کے مقام پر انہوں نے ایشیا کا پہلا گتا بنانے کی مل قائم کی، اور وہ اس زمانے میں 40 لاکھ کی مل لگی، اور اس مل نے، اس ٹرا مل نے پہلے ہی سال 40 لاکھ سے 40 لاکھ کمایا، اور 40 لاکھ روپے نقد 1922 میں ان کے پاس آیا. تو جب ان کا پہلا سال بڑا شاندار لگا تو انہوں نے حضرت لاہوری سے کہا کہ ہم حج کے لیے چلتے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں، ہم روزے بھی مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں. تو جب یہ لوگ مکہ المکرمہ میں پہنچے تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق یہ تھا کہ مکہ المکرمہ کے مختلف محلوں میں جا کے تراویح 10 یہاں پڑھی، 10 وہاں پڑھی. تو جب محلوں میں گئے تو دل خون کے آنسو رونے لگا کہ مکہ المکرمہ میں لوگوں میں حفظ کا رواج ختم ہو گیا اور حافظ نہیں ملتے تھے، اور سوائے حرم شریف کے کہیں بھی پورا قرآن مجید نہیں سنایا جاتا. تو سیٹھی محمد یوسف نے کہا حضرت لاہوری سے، حضرت جہاں ہم ہندوستان میں مدرسوں کی خدمت کرتے ہیں وہاں مکہ المکرمہ میں بھی اس کی. چنانچہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت بنائی، جمعیت تحفیظ القرآن مکہ المکرمہ، اور سیٹھی محمد یوسف صاحب نے اس کے لیے 15,000 روپے مقرر. یہ وہ دور تھا کہ 1 ریال کے بدلے 300 ہندوستانی روپے ملتے تھے. 1 پاکستانی روپے کے بدلے، 1 ہندوستانی روپے کے بدلے 300 ریال ملتے. تو جب انہوں نے 15,000 ہندوستانی روپے وقف کیے تو وہ مکہ المکرمہ کی کرنسی میں 51,000 ریال. اور ان حضرات نے اس سے عرب ماؤں کو کہا کہ تم اپنے بچے دو، ہم ان کو کھانا بھی دیں گے، تمہیں پیسے بھی دیں گے، اور بچوں کو حفظ کرنا. تو آج جتنے بھی حرم کے استاد ہیں وہ سب علماء دیوبند کے شاگرد، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 10 سال کے بعد جب خلافت اسلامیہ، ترکوں کی خلافت اپنے عروج پہ تھی اور انگریز ان کے خلاف سازش کر رہے تھے،
تو سلطان عبد الحمید والی ترکی نے عیسائیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے دعوت دی کہ آؤ عیسائیوں، تم ہمارے خلاف سازش کیوں کرتے ہو؟ اسلامی سلطنت کو برباد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آؤ تم ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو کہ اسلام سچا ہے یا عیسائی۔ تو شاہ برطانیہ نے جارج پنجم نے سلطان عبد الحمید والی ترکی کی، مسلمانوں کے خلیفہ کی یہ شرط قبول کر، اور لندن کے سب سے بڑے پادری آرچ بشپ آف کینٹبری کو مناظرہ کرنے کے لیے ترکی استنبول میں بھیجا۔ پادری آرنلڈ جب لندن سے استنبول پہنچا تو سلطان عبد الحمید نے مکہ اور مدینہ منورہ اور قاہرہ کے اسلامی مدرسوں کو کہا کہ پادری فنڈر آرنلڈ فنڈر مسلمانوں سے عیسائیت اور اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا۔ تو مکہ اور مدینہ منورہ کے علماء نے کہا ہم تو بس خالی خولی مولوی ہیں، علم ہمارے پاس نہیں ہے، علم ہندوستان چلا گیا ہے۔ خلیفہ صاحب آپ دارالعلوم دیوبند سے رابطہ کریں، دارالعلوم دیوبند عیسائیوں کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ سلطان عبد الحمید والی ترکی کی یہ درخواست علماء دیوبند کے سامنے آئی تو دیوبند کے علماء نے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو سلطان عبد الحمید جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا اس کے دربار میں بھیجا۔ پادری فنڈر اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا مناظرہ 5 دن ہوتا۔ چھٹے دن پادری فنڈر آیا اور اس نے ایسا روپ دھارا کہ وہ اس بحث سے تنگ آ گیا، کیونکہ ظاہر ہے اس کو رحمت اللہ کیرانوی صاحب ایسا مسخت جواب دیتے کہ اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اس نے کہا مولانا رحمت اللہ کیرانوی چھوڑو، اب فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن سچا یا بائبل۔ تم اپنے قرآن کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالو اور میں اپنی بائبل کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالوں۔ جس کو آگ ہاتھ میں لگائے، جس کو آگ نہ جلائے وہ مذہب سچا، اور جس کو آگ جلا دے وہ مذہب اور اس مذہب کی کتاب جھوٹ۔ جب یہ بات ہوئی اور پادری فنڈر نے خلیفۃ المسلمین سلطان عبد الحمید بن عبد الحمید کو یہ کہا تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے خلیفۃ المسلمین سے کہا خلیفہ صاحب اس نے کوئی ایسا مثالہ اپنی بائبل کو لگایا ہے جس کو آگ نہیں، اس کو کہیں یہ بائبل اپنے سینے سے باندھے، میں قرآن اپنے سینے سے باندھتا ہوں، اگر مجھے اور اس کو آگ نہ چھوئے وہ سچ۔ پادری فنڈر کو
उलमाए देवबंद की तरफ से ऐसे हकीमाना और वालेहाना और इनकलाबी जवाब की तवक्को न। वो खप 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 करने लगा, शशदर हो गया। उसने उस मुनाजरे से दौड़ लगाई और पिछली गली में जाके अपना पादरियों वाला जो शाही लिबास था वो उतार के फेंक दिया और खुद लंगोटी पहन के भाग गया कि मुझे कोई पहचाने ना। इस कामयाबी की फतह पर, इस फतह पर सुल्तान अब्दुल हमीद ने उलमाए देवबंद को, जैसे आज ये 9 एकड़ जगह यहां के लोगों ने हमें दी है, सुल्तान अब्दुल हमीद ने 9 एकड़ जगह उलमाए देवबंद को, और उलमाए देवबंद ने वहां पे एक मदरसा कायम किया और उस मदरसे का नाम रखा जामिया इस्लामिया सौलतिया मक्कातुल मुकर्रमा। वो मदरसा आज भी दीन का सबसे बड़ा मदरसा। और हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की साहब हमारे बुजुर्ग वहां के उस्ताद थे। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह के रानवी के पड़ पोते आज मौलाना हाशिम साहब उसके मोहतमे में। मैं जब भी मक्कातुल मुकर्रमा जाता हूँ होटल में नहीं ठहरता, उसी मदरसा सौलतिया में ही ठहरता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस फतह के बाद तो जो है आप, इस फतह के बाद, इस फतह के बाद कि पादरी मौलवी के मुकाबले में भाग गए, सुल्तान अब्दुल हमीद ने 2 फैसले किए कि इस्तांबुल से मदीने तक ट्रेन चलेगी और हिंदुस्तान के लोहार वो ट्रेन बनाएंगे, पटरी बिछाएंगे। और दूसरा फैसला सुल्तान अब्दुल हमीद ने किया कि मदीना मुनव्वरा का हरम नया बनाए। चुनाचे 1914 में काम शुरू हो गया और सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस रेलवे का इफ्तिताह किया। ट्रांस इस्लामिक रेलवे। जब ये देखा कि तुर्क लोग मक्का की ये खिदमत कर रहे हैं, साइंस में आगे जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, तो इंग्लैंड की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी MI6, उसने एक प्लान बनाया कि मुसलमानों की जो खिलाफत है इसको खत्म करो और अरबों और तुर्कों को लड़ाओ। एक कर्नल था बरतानवी इंटेलिजेंस का, कर्नल लॉरेंस, उसके जिम्मे लगाया गया कि तुम अरबों और तुर्कों को आपस में लड़ा। तो गाइस, पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल AR TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।